السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما اجلہ علماء کرام، الجامعۃ الرحمانیہ کا نہایت ہی معقر اسٹاف اور اس کے محترم ذمہ داران، دھلیان اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، تقریباً 10-12 سال کے بعد آپ کے اس گراؤنڈ میں مجھے آنے کا موقع مل رہا ہے اور جامعہ رحمانیہ کا پروگرام
اور اس میں شرکت کرنے والے شرکاء اور وہ جوار اور اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے سامعین کی ایک اچھی خاصی تعداد ہر سال ہوتی ہے، اور ایک تاریخی جلسہ ہو جاتا ہے۔ دوست اور دشمن سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو جامعہ رحمانیہ کی فلاح و بہبودگی کا اور اس کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کو دن بدن ترقی عطا فرمائے۔ مختلف علماء سے مختلف عناوین پر بہت کچھ آپ نے سن لیا، کل بھی سنا ہوگا، آج بھی سنا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو سبھی کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کی جو تلاوت کی ہے، میں اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کی وجہ بھی اس وقت ہمیں اپنی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر اگر کسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور کوئی شخصیت ہے جو آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کر سکتی ہو، تو وہ شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم اپنے سماج پر، اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں، بڑی ہستیاں اس دنیا میں آئیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی ایک شوشہ اور ان کی زندگی کا کوئی ایک شعبہ ایسا ہوتا ہے جو قابل تعریف ہوتا ہے، اور بقیہ جو زندگی کے شعبے ہیں، برانچز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج دنیا حاتم طائی کا نام لیتی ہے، لیکن حاتم طائی کی پوری زندگی کو آئیڈیل ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حاتم طائی کا نام صرف اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، دانی تھا۔ اس کے گھر کوئی بھی مہمان آ جائے یا کوئی بھی فقیر اس کے دروازے پہ آ جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حاتم طائی کی اس خوبی نے حاتم طائی کو لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دیا۔ وہ نمازی تھا یا نہیں تھا، روزے دار تھا یا نہیں تھا، اور بھی بہت سی زندگی کے اندر شعبے ہوتے ہیں، ان میں وہ کیسا تھا، اب دنیا اس کو یاد نہیں کر رہی۔ آج صرف حاتم طائی کو اس خوبی سے پہچانا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا سخی تھا۔ سقراط اور افلاطون کو لوگ صرف اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ سقراط اور افلاطون کو علم سے بڑی محبت تھی، اور بڑے علمی کارنامے سقراط اور افلاطون نے انجام دیے۔
علم کے علاوہ ان کو کسی اور چیز سے سروکار تھا یا نہیں تھا، آج اس پر چرچے نہیں ہو رہے ہیں۔ رستم اسفندیار کو آج دنیا صرف اس لیے یاد کر رہی ہے کیونکہ وہ بہت بڑا بہادر تھا۔ اس کی بہادری نے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بٹھا دی۔ بہادری کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی۔ سوال یہ ہے، جس کے اندر ایک خوبی پائی جا رہی ہے، آج وہ دنیا کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے۔ رستم سے اس لیے محبت کی جا رہی ہے، اسفندیار سے اس لیے محبت کی جا رہی ہے کیونکہ یہ بہادر تھا۔ سقراط و افلاطون سے اس لیے محبت کی جا رہی ہے کیونکہ یہ علم شناس تھا۔ حاتم طائی سے اس لیے محبت کی جا رہی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا سخی اور فیاض اور دانی تھا۔ تو پھر محمد رسول اللہ سے محبت کیوں نہ کی جائے، جو سخی بھی تھے، علم شناس اور علم پسند بھی تھے اور بہادر بھی تھے۔ ساری خوبیاں جس کے اندر بیک وقت پائی جا رہی ہو، پھر اس سے محبت کیوں نہ کی جائے، اس کو پسند کیوں نہ کیا جائے، اور پوری دنیا پھر اس کو آئیڈیل اور نمونہ کیوں نہ مانے۔ میں یہی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ جس کے اندر ایک خوبی پائی جا رہی ہے اس کو آپ آئیڈیل مان رہے ہیں، اس کو آپ نمونہ مان رہے ہیں، اور جس کے اندر ساری خوبیاں پائی جا رہی ہیں اس کو آپ آئیڈیل اور نمونہ کیوں نہیں مانتا۔ جہاں تک سقراط و افلاطون کا تعلق ہے، علم پسند تھے، علم سے محبت تھی، تو کیا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے محبت نہیں تھی؟ جامعہ رحمانیہ کا ہر استاذ اور اتنے بڑے ادارے کا ایک ایک طالب علم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اسلام کے ہیرو اور اسلام کے گائیڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر سب سے پہلے قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان پر ہم تبصرہ کریں تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جرجی صاحب آپ رانگ ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں۔ آپ نظر ڈالیں، نبی اکرم کے اوپر سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ علم ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کون کہتا ہے کہ افلاطون اور سقراط کو صرف علم سے محبت تھی اور نبی کو نہیں تھی؟ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خالق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ جو آیتیں پہلے نازل ہو رہی ہیں اس کا تعلق علم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر فرمایا کرتے تھے، علم کی اہمیت دیکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کو فرض قرار دے دینا، انوارد کر دینا، ضروری قرار دینا، یہ کیا محبت نہیں ہے؟ اور ایک چیز بتا دوں، علم کی اہمیت کا تعلق وجدان سے ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں شاید بنگلہ زبان ہے آپ کی، مجھے بہت آہستہ بولنا پڑے گا اور بہت سہل اردو اور ہندی کے دونوں جملے ملا کے بولنا پڑے گا تاکہ آپ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو پوری طرح سمجھا سکوں۔ علم کی اہمیت، سرشٹہ، فضیلت، درجہ وجدان سے پتہ لگائیے، اپنے آپ سے۔ کسی جاہل سے بھی اگر آپ کہہ دیں ابے تو بہت بڑا جاہل ہے، برا مان جائے، مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ جبکہ وہ ایک سال بھی کسی اسکول میں نہیں پڑھا۔
اس کو اپنے سگنیچر کرنا بھی نہیں آتے، دستخط بھی نہیں کر پاتا ہے، لیکن آپ اگر اس سے کہہ دیں بڑا جاہل ہے غصے میں، تو جاہل تیرا باپ جاہل، ہم تو جاہل ہے، تیری اماں جاہل، تیرا بیٹا جاہل، تیرا باپ جاہل، ابھی آپ کو دنیا بھر کی سنا دے گا۔ کیا پتا چلا جاہل کو بھی جہالت پسند نہیں ہے۔ اور کسی جاہل کو اگر آپ یہ کہہ دیں یار آپ تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں یار، آپ نے تو بہت اچھا کام کیا، یہ تو بڑے بڑے پڑھے لکھے نہیں کر پائیں گے، آپ تو ان کے بھی باپ ہیں، تو خوش ہو جائے گا، ارے یار آپ کی کرم فرمائی ہے، آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ کسی جاہل کو آپ تھوڑا سا پڑھا لکھا کہتے ہیں تو خوش ہو جائے گا، اور جاہل کو بھی اگر آپ جاہل کہتے ہیں تو ناراض ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دماغ دیا ہے، لیکن تنہا دماغ کافی نہیں ہے۔ دماغ تو جانوروں کے پاس بھی ہے کہ نہیں؟ بھینس کے پاس دماغ نہیں ہے، بکری کے پاس نہیں ہے، دماغ تو جانوروں کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو ذوی العقول کہا گیا، عقل والے، جبکہ عقل اس کے اندر بھی ہے، جانور کے اندر۔ ایک پتھر اٹھائیے دیکھیے کتا کتنی دیر بھاگے گا، اس کو معلوم ہے کہ پتھر اٹھ پڑ گیا تو کتنی تیز لگے گی۔ لکڑی اٹھائیے ڈنڈا دیکھیے بکری کتنی دیر بھاگے گی، اس کو معلوم ہے کہ ڈنڈا مارے گا تو عقل اس کے پاس بھی ہے، لیکن اس کو غیر ذوی العقول کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جانور کے پاس علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے پاس دماغ کے ساتھ ساتھ علم ہے، اور جو انسان دماغ رکھتے ہیں لیکن علم نہیں ہے تو ان کا دماغ اور جانوروں کا دماغ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تنہا دماغ کافی نہیں ہے، جیسے تنہا آنکھ کافی نہیں ہے۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو، ابھی میں آ رہا ہوں، جو سننا چاہتے ہو وہ سناؤں گا، ابھی آ رہا ہے اس طرف ہم، لیکن پہلے تھوڑا سی ابھی کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھو کہ آنکھ کا کام کیا ہے، ہر آدمی کھڑے ہو کے کہے گا آنکھ کا کام دیکھنا۔ آنکھ کیا کرتی ہے؟ دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، ہاں چلیے یہ رات کے 11:15 بج رہے ہیں میری گھڑی میں، ہم آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور لائٹ بجھا دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں اب آپ دیکھیے، آپ کو دکھے گا؟ کبھی چارپائی سے ٹکراؤ گے، کبھی کرسی سے ٹکراؤ گے، کبھی میز سے ٹکراؤ گے۔ آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے تو آپ کو دکھ کیوں نہیں رہا؟ نہیں دکھے گا، کیوں؟ کیونکہ تنہا آنکھ کافی نہیں ہے۔ اس آنکھ کو ایک خارجی روشنی کی، ایک آؤٹ لائٹ کی، ایک باہر کی روشنی کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی آنکھ کی روشنی اور باہر کی خارجی روشنی جب دونوں ملے گی تب آپ کو نظر آئے گا۔ جب لائٹ جلے گی اور آپ کی آنکھ کھلی ہوگی تب آپ کو چارپائی نظر آئے گی، ٹیبل نظر آئے گی، سورج نکلا ہوگا، آپ کی آنکھ کھلی ہوگی تو آپ کو مسجد نظر آئے گی، آپ کو مدرسہ نظر آئے گا، آپ کو لیڈیز مدرسہ الگ اور جینٹس مدرسہ الگ نظر آئے گا، وضو خانہ نظر آئے گا، ٹوائلٹ باتھ روم نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس آنکھ کو باہری روشنی کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی تنہا دماغ کافی نہیں ہے، اس دماغ کو عقل کی، اس عقل کو علم کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر اس دماغ کو، اس عقل کو اگر علم بھی مل جائے تو پھر دماغ اور عقل اور علم جب دونوں کام کریں گے تب آنکھ اور خارجی روشنی، تب انسان کو دکھتا ہے۔ عقل اور علم یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان پھر انسان۔ فلم شناس بنایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر سقراط و افلاطون سے محبت کی جائے اور نبی اکرم سے نہ کی جائے؟ 70 قراء کو شہید کر دیا گیا جن کو اللہ کے نبی نے پڑھایا تھا اور تعلیم حاصل کی تھی، ان لوگوں نے جو ایک چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے
اور جب 70 قاریوں کو قرہ کو مار دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 1 مہینے تک آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ ہر نماز میں آپ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور روتے تھے اور بد دعا کیا کرتے تھے ان کافروں کے لیے جنہوں نے ان پڑھے لکھے صحابہ کو قتل کیا، ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے، فرق بینہم، اے اللہ ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے۔ کبھی آپ فرماتے تھے دمر دیارہم، کبھی آپ کہا کرتے تھے شتت شملہم، اس طریقے سے آپ بد دعائیں دیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ علم کا نقصان اگر کہیں ہو اور بہت زیادہ علم کا نقصان اگر کہیں ہو تو وہاں بد دعا دی جا سکتی ہے۔ اس کو میرے بھائیو نبی اکرم نے علم کے نقصان پر بد دعا دی۔ لوگوں نے طائف میں پتھر مارے، کبھی بد دعا نہیں دی۔ دندان مبارک شہید کیے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی۔ لیکن نبی کے صحابہ جو پڑھے لکھے تھے، جنہوں نے علم حاصل کیا، جب اس پڑھے لکھے علم کے سرمایہ کو صاف کر دیا اور ختم کر دیا تو اللہ کے رسول نے مسلسل قنوت نازلہ میں ان کے لیے بد دعا دی۔ تو علم کا نقصان کتنا بڑا نقصان، یہ علم کی محبت نبی اکرم کے دل میں کتنی زیادہ تھی، آپ نے اس کو اجاگر کیا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر محبت کیوں نہ کی جائے، ان کو آئیڈیل کیوں نہ بنایا جائے۔ آئیے، اگر بہادری سے رستم اسکندیار اگر آئیڈیل بن سکتا ہے لوگوں کی نظر میں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں محمد رسول اللہ سے زیادہ کوئی بہادر تھا ہی نہیں۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ یہ کافرین مکہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ محمد کو میرے حوالے کرو، میں اس کو قتل کروں گا۔ بیٹے چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو اللہ کے نبی اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اے چچا جان، اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کر لائیں اور داہنے ہاتھ پر لا کر رکھ دیں اور چاند توڑ کر لائیں بائیں ہاتھ کے اوپر لا کر رکھ دیں، جو کام ناممکن ہے اگر یہ کر بھی ڈالیں یعنی ممکن بھی بنا دیں، تب بھی میں دین حق سے باز نہیں آؤں گا۔ حق بات ہے، ڈنکے کی چوٹ پر علی اعلان میں کرتا رہوں گا۔ یہ نبی کی بہادری نہیں تو اور کیا ہے؟ سارا عرب نبی کے خلاف، چچا ساتھ دیتے تھے، چچا بھی کہہ رہے ہیں بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے چچا کی وجہ سے کتنا سہارا ہے میرا، لیکن چچا بھی کہہ رہے ہیں میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو۔ عرب پورا کا پورا مخالف ہے ہی، مکہ پورا کا پورا دشمن بنا ہوا ہے، لیکن ایسے موقع پر نبی کا یہ بہادرانہ جواب کہ اگر یہ سورج دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، چاند بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، پھر بھی ہم دین حق سے باز نہیں آئیں گے۔ جو بات مجھے کہنا ہے وہ کہتے رہیں گے، حق بات کا اعلان کرتے رہیں گے۔ یہ اشارہ ہے نبی کی بہادری کی۔ احد کا نقشہ کھینچا ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جنگ کی آگ جتنی زیادہ تیز بھڑک رہی تھی، تیروں سے بچنے کے لیے ہم کبھی درخت کی آڑ میں چھپتے تھے، کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر چھپ جاتے تھے۔ اتنی تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی کہ ہم ادھر سے ادھر چھپتے پھر رہے تھے، لیکن ہم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا کہ جتنی زیادہ تیریں آ رہی ہیں، جتنے زیادہ تیر برسائے جا رہے ہیں، آپ اتنا ہی زیادہ میدان جنگ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کودتے جا رہے ہیں، دشمن کے سامنے بڑھتے جا رہے ہیں، قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں میں نبی ہوں، میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا، میں نبی ہوں، میں تمہیں جھوٹ نہیں بتاتا، انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں تمہیں جھوٹی بات نہیں بتاتا۔ آپ یہ کہتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، آپ یہ اعلان کرتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے۔ آج کے اس زمانے میں بھی اگر کوئی کسی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے اور ایک فوجی دوسرے ملک کے فوجی کو مارتا ہے تو خود اپنے آپ کو کسی آڑ میں چھپا لے گا پہلے، چاہے وہ پہاڑ کی آڑ ہو یا درخت کی آڑ ہو یا کسی اوٹ پر لے، لیکن محمد رسول اللہ بہادری کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، حضرت انس کا بیان ہے ایک مرتبہ مدینے میں رات میں ہماری بستی پر کسی نے شبخون مارا، حملہ کیا، اللہ کے رسول نے دیکھا دروازے کے باہر ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا بندھا ہوا ہے، آپ نے گھوڑا کھولا اور نکل گئے اکیلے، سارے دشمنوں کو بھگا کر لوٹ کر واپس آ رہے تھے۔ صحابہ نے سوچا نبی کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے، اب صحابہ نبی کو بچانے کے لیے نکلے، نبی کی مدد کے لیے نکلے، کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی تو لوٹ کے واپس آ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں جاؤ میرے ساتھیوں سو جاؤ، آرام کرو، لم تراؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، محمد اکیلے سارے دشمنوں کو بھگا کر چلا آیا، میں نے اکیلے سارے دشمنوں کو بھگا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے آپ، یہ بہادری تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ علم سے محبت اور بہادری، کسی سب کے اندر ایک چیز نہیں پائی جا رہی ہے، محمد رسول اللہ اکیلے ہیں جن کے اندر بہادری بھی پائی جا رہی ہے، علم سے محبت بھی پائی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک دانی اور خیرات کا تعلق ہے تو آپ تعجب کریں گے، آپ تعجب، نبی اکرم سے بڑا کوئی سخی گزرا ہے؟ یہ ساری خوبیاں بھاگوت پران ہندو دھرم کی کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ چمگادڑوں کو دن میں نہ دیکھے تو اس میں سورج کا کوئی قصور تھوڑی ہوتا ہے، کتابیں تو روشنی دے رہی ہیں، ہندو پنڈت ہی اندھے ہو جائیں تو اس میں کتابیں کیا کر لیں گی، ان کا کوئی قصور تھوڑی ہے۔ اشوماشمارو دیو دت جگت پتی آسنا سادر منم شگیشوریا گلنویتا۔ تقریر کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، تمہارا موبائل ابھی تک صحیح نہیں، یہ سب ہٹاؤ، اس میں بم فٹ ہوتے بھیا، بہت سے لوگ اسی موبائل کے پھٹ جانے سے مر گئے۔ چلو یار، تم نہیں آئے ہوگے، بٹھا لو یار، آ جاؤ، اب شرم آ گیا۔ اب سمجھ گئے وہ لوگ اس کا موبائل کیسا ہے، کتنا کھٹارا موبائل رکھا ہوا ہے، سیٹ ہی نہیں ہوا۔ اشوماشمارو دیو دت جگت پتی آسنا سادر منم شگیشوریا گلنویتا۔ اشٹیشوریا گلنویتا، اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی، اور چیز ہم نہیں بتا رہے ہیں۔ گھوڑا ملے گا، اس پہ بیٹھے گا، سفر کرے گا، جنگ گھوڑے سے لڑے گا، تلوار لے کر جائے گا، یہ سب اس منتر میں موجود ہے۔ اب ہمارے ہندو بھائی آج کے زمانے میں پرتیچھا کر رہے ہیں آخری نبی کی، اب آئے گا، اب آئے گا۔ ارے تمہاری کتاب کہہ رہی وہ گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے گا، آج گھوڑے پہ کوئی بیٹھتا ہے؟ مودی جی کو گھوڑے پہ بٹھا لو گے یار، نہیں بیٹھ پائیں گے، چھوٹے چھوٹے لوگ تو بیٹھ دے رہے گھوڑے پر، وہ گھوڑے پر بیٹھے گا، یدھ لڑے گا، یعنی وہ اکیلا ایک آدمی گھوڑے پر بھی بیٹھے گا، گھوڑے پر بیٹھ کر یدھ کرنے جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ اس زمانے میں آئے گا جب گھوڑے پر بیٹھ کر یدھ لڑا جاتا ہوگا۔ آج تو F-16 چل رہی ہے، 19 چل رہی ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر یدھ کیا جا رہا ہے۔ غور کرو، ہمارے 40 جوان شہید ہوتے ہیں، 40، قطع نظر اس کے کہ وہ کیسے مرے، 370 کلو IDX کیسے پہنچا، یہ جواب تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اقتدار تمہارا ہے، تم جواب دو گے، حکومت تمہاری ہے، تم جواب دو گے کہ 370 کلو IDX کیسے چلا گیا۔ مولانا جرجیس جب شری نگر پروگرام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ سے اترتے ہوئے لال چوک تک پہنچتے ہوئے 15-20 چوراہوں پر تلاشی ہوتی ہے۔ جب ایک معمولی آدمی کی تلاشی لی جا رہی ہے تو اتنے سینسیٹیو علاقے میں، اتنا محتاط علاقے میں، اور ایسے فوجیوں کے کیمپ جہاں اتنی سینسیٹیو ہو، جو علاقہ اتنا محفوظ علاقہ ہو، وہاں پر بنا کسی چوراہے پر کسی سیکورٹی گارڈ کے ہوتے ہوئے نہ کوئی پولیس اور نہ کوئی IDF کی گاڑی کو تلاش کر رہا اور پہنچ گیا۔ ارے ہم بے وقوف ہے کیا؟ ہم نہیں سمجھ رہے حملہ کس نے کروایا، کون کروایا؟ مودی جی
तुम जहां से पढ़ के आए हो मैं उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका। ताली मत बजाओ यार, तुम लोग हिजड़े बन जाते हो, मुझे गुस्सा है। अभी भी मैं ट्रेन में बैठ के आ रहा हूँ तो बीच वाले आ गए भाई। ये काम दूसरे लोग करते हैं, आप लोग ताली मत बजाया कीजिए। हमें इनसे बड़ी नफरत होती है ताली वाली से। अल्लाह ने मर्द बनाया है, मर्द की तरह रहो यार, आप लोग ताली बजाने लगते हैं। ताली वहां बजाओ जहां कोई और आए। मैच देख लो, IPL देखो, शाहरुख खान की टीम जीत जब वहां ताली आली बजाओ, क्योंकि इन लोगों ने हिजड़ा बनाई दी, आप लोग वहां बजाओ। इस्लामी तालीम सुन रहे हो यार, यहाँ पर जलसा हो रहा है, यहाँ पर ताली वाली मत बजाओ। सुनिए, हम लोग सब समझ रहे हैं, हमारा एक बहादुर जवान पैराशूट से उतरा, बेचारा पाकिस्तान की धरती पर पहुंच गया, उन लोगों ने पकड़ लिया, उन्होंने एक को पकड़ा, पूरी दुनिया को दिखा दिया, देखो पकड़ा है हम, और वापस करके पूरी दुनिया से वाहवाही लूट ली, वाहवाही लूट ली। इंडिया की मीडिया चीखती रही, चिल्लाती रही, बालाकोट में हमारे जवान गए, आतंकियों के कैंप को खत्म कर दिया, 300 फौजियों को मार दिया, 300 आतंकवादियों को मार दिया। अब अल्लाह बेहतर जाने कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। पाकिस्तान की मीडिया कह रही हमारे यहाँ चूहा भी नहीं मरा, ये कह रहे हैं 300 मार दिए। मुझे अपने इंडिया की फौज पर एतबार है, भरोसा है, मैं हम इनको शाबाशी भी देंगे। अब वो पाकिस्तान तो झूठा है ही, तो झूठ बोलता ही है, लेकिन कम से कम कैमरे तुम्हारे मोबाइल में उन्होंने एक आदमी दिखा दिया, एक को पकड़ा, एक दिखा दिया, तुम एक चूहा भी नहीं दिखा पाए, पाकिस्तान में मार के आए, एक चूहा भी नहीं दिखा पाए। सीखो यार, सीखो, पूरी दुनिया को विश्वास में लेना सीखो। शहीद की मां कैसे मान ले, उन 40 जवान जो मारे गए बेचारे, जो शहीद हुए, उनकी बहनें कैसे मान ले, उनकी बेटियां कैसे मान ले कि पाकिस्तान के 300 आतंकवादी मर गए हैं, कैसे तस्लीम करें। तुम्हारे पास तो कुछ, बस भरोसा करो, भरोसा करो। भरोसा तो 5 साल से हम इसके ऊपर भी कर रहे हैं। क्या मिल रहा है? 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब क्या कहता है, नौकरी नहीं मिल रही, पकौड़े तलो। नौकरी कौन सी दे रहा? पकौड़ों। तो भरोसा करने के बाद तो हमें पकौड़ों की नौकरी मिल रही है, पूरा भरोसा कर लेंगे तो क्या होगा। तो बात दूसरी तरफ हमारी घूम रही है, लेकिन सुनिए मेरे प्यारे साथियों, दानी और खैरात, ये जो 8 खूबियां बताई गई हैं, उसमें पहली अल्पभाषी कम बोलेगा, बहुभाषी मुस्तकबिल की बातें बताएगा। इन सारी चीजों को बताते हुए एक चीज कही गई, पराक्रमी, बड़ा बहादुर होगा। बहादुरी मैंने बता दिया नबी अकरम की, और आखिर में एक चीज और बताई गई है इसके अंदर, दानी, बड़ा खैरात करने वाला होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई खैरात करने वाला नहीं। तुम क्या दोगे? मदरसे के नाम पे भी चंदा हुआ, कोई 10 दे रहा, कोई 20 दे रहा, कोई 50 दे रहा, इतना तो चाय पी के और पान खा के थूक देते हो। मांगना पड़ रहा मदरसे के लिए, दो दो दो, कोई 10 ला रहा, कोई 20 ला रहा। और मौलवी भी आजकल बड़े चालाक हो गए, वैसी दुआ देते हैं, 10 वाला अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, 20 वाला अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे, और जहां तो 1000 का नोट देता है वो मौलवी भी बड़ी दुआ, जितना बड़ा नोट उतनी बड़ी दुआ। अब अल्लाह तो बीवी भी दे, बच्चे भी दे, एक बीवी हो तो 2 दे, 2 बच्चे हो तो 10 दे। तो अब जितना बड़ा नोट उतनी बड़ी दुआ भी, कम से कम उतने बड़े दुआ लेने के लिए बड़ा नोट दो भाई। मदरसे इसी से तो चल रहे हैं भाई, इसी से तो मदरसे चल रहे हैं। तो दानी की जहां तक बात है, तो सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खैरात करने वाले थे। एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह के नबी खैरात करने में इतने आगे थे कि एक जंग हुई, उस जंग का नाम है जंग हुनैन। इस्लाम की तारीख में जंग का नाम है जंग हुनैन। इस जंग हुनैन में नबी अकरम को और आपके सहाबा को बड़ी शानदार कामयाबी हासिल हुई। आप ताज्जुब करेंगे, काफिर जब माल छोड़ छोड़ के भागे और जो पकड़े गए, कुल और टोटल माल जो नबी के और सहाबा के हाथ लगा, उसकी एक फहरिस्त मैं आपको बतला रहा हूं, उसकी एक लिस्ट में आपके सामने रखता हूं। जंग हुनैन जो अल्लाह के नबी जीते तो कितना माल अल्लाह के नबी के हाथ आया, सहाबा ने लूटा। वो माल क्या था? 6000 कैदी। जंग हुनैन में 6000 कैदी पकड़े गए काफिर, 24,000 ऊंट हासिल हुए, 40,000 बकरियां हाथ लगी, और 4000 औकिया
اتنا مال صحابہ کو ہاتھ لگا. 6000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی. ایک اوقیہ چاندی کا وزن تقریباً ایک اوقیہ سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا، ایک اوقیہ چاندی کا وزن تقریباً 180 گرام ہوتا ہے. ایک اوقیہ برابر 180 گرام. ایک اوقیہ چاندی تقریباً 180 گرام کے برابر ہوتی ہے. تو 4000 اوقیہ چاندی ملی ہے. اب آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیجئے گا، تقسیم کر کے تو اس کو گوڑا کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کتنا بنتا ہے. 4000 اوقیہ چاندی ملی، ایک جگہ جمع کر دی گئی. اعلان ہوتا ہے کہ یہ مال کل تقسیم کیا جائے گا، فجر کی نماز کے بعد لوگوں میں برابر برابر بانٹا جائے گا. جو لوگ جنگ میں شریک تھے ان کو ملے گا. اللہ کے نبی کا بھی حصہ تھا اس میں، نبی اکرم کا بھی حصہ تھا اس میں. آپ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے. اب سنیے دانی خیرات کرنے والے کتنے. اگر حاتم طائی کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے اس کے دان اور خیرات پر، تو محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ جب مال کب تقسیم ہوگا؟ فجر کی نماز کے بعد. صحابہ فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے. مسجد کھچا کھچ بھری ہے. اللہ کے رسول جب نماز فجر کے لیے گئے تو دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے. آپ مسکرائے، اچھا آج تو ماشاءاللہ نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے سب لوگ، شاید مال و دولت کی محبت کھینچ کے لائی ہے. صحابہ نے کہا ہاں آج مال ملنے والا تھا اس لیے جلدی آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنے انتقال کے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. محمد کو ڈر اس بات کا ہے کہ میرے انتقال کے بعد مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں برباد نہ کر دے. دیکھیے خطرہ محسوس کر لیا. نماز فجر ہوئی اور مال سب کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا. اللہ کے نبی کے حصے میں بھی 2 تھیلے آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے نبی کے حصے میں بھی آئے. ایک تھیلا یہ پکڑا، ایک تھیلا یہ، دونوں تھیلے اٹھائے اور اپنے گھر کی طرف چل دیتے ہیں. سارے صحابہ اپنا اپنا مال لے کر چلے گئے. لاسٹ میں اللہ کے نبی نے بھی اپنا مال اٹھایا اور اپنے حجرے کی طرف، اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے. جیسے ہی اللہ کے نبی دروازے پر پہنچتے ہیں اپنے دونوں تھیلوں کو لے کر، دروازے کے ٹھیک باہر 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کھڑے ہیں. ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال. ایک نے دائیں ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے بائیں ہاتھ پکڑ لیا. نبی اکرم نے نظریں ڈالی، دائیں طرف دیکھا اس کی عمر 7 سال، بائیں طرف نظر ڈالی اس کی عمر 9 سال. کیا بات ہے بچوں؟ دائیں طرف نظر ڈالی، وہ چیخنے لگا اے اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے. بائیں طرف نظر ڈالی، کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں مجھے چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئی. دائیں طرف نظر ڈالی، کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرے باپ نہیں ہے اور میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، 5 دن سے روٹی ہمیں نصیب نہیں ہوئی، کھجور و پانی کھا کر گزارا کر رہا ہوں. بائیں طرف نظر ڈالی، کہنے لگا میری ماں نہیں ہے. اے اللہ کے نبی میرے باپ نے دوسری شادی کر لی اور دوسری عورت جو میرے گھر میں آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے، مجھے 1 ہفتے سے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے. اے اللہ کے نبی مجھے کچھ دے دیجئے. دائیں طرف نظر ڈالی، 5 سال 5 دن کا بھوکا. بائیں طرف نظر ڈالی، 7 دن کا بھوکا. پڑھیے ابن قیم کی زاد المعاد اور سیرت النبی پڑھیے علامہ ابن ہشام کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے. دائیں ہاتھ کی تھیلی 7 سال کے بچے کو دے دیتے ہیں اور بائیں ہاتھ کی تھیلی 9 سال کے بچے کو دے دیتے ہیں. اور یہ دونوں بچے اپنی اپنی تھیلی لے کر آگے بڑھنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ان یتیموں کو اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. جب
تک یہ دونوں بچے آنکھوں سے چھپ نہیں گئے، آنکھوں سے اوچھل نہیں ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹکی باندھے ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے۔ جب یہ دونوں بچے آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں، اوجھل ہو جاتے ہیں، تب آپ گھر کے اندر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، آپ السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس آئے، آپ تو کہہ کر گئے تھے چولہا سنبھال لو، میں نے چولہا سنبھال لیا، لکڑیاں چولہے کے اندر رکھ دی، آپ نے کل رات میں مجھ سے فرمایا تھا عائشہ کل تمہارے گھر میں بھی چولہا جلے گا، 15 دن سے گوشت نہیں پکا، کل تمہارے گھر میں بھی گوشت پکے گا۔ ہم نے چولہا سنبھال لیا ہے، لکڑیاں چولہے میں رکھ دی ہیں، لیکن آپ تو جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے، آپ کا حصہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں آنسوؤں سے ڈبڈبانے لگی، فرماتے ہیں عائشہ میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، میں اپنی دونوں تھیلیاں لے کر آ رہا تھا، راستے میں 2 یتیم بچے ملتے ہیں، ان یتیم بچوں میں ایک کی عمر 7 سال کی تھی، ایک کی عمر 9 سال کی تھی۔ عائشہ تیرے دروازے کے باہر ان دونوں بچوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، ایک کہتا ہے میرا باپ نہیں، دوسرا کہتا ہے میرا بیٹا میری ماں نہیں، ایک کہتا ہے کہ 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسرا کہتا ہے 7 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ عائشہ میں نے اپنا حصہ ان دونوں یتیم بچوں کو دے دیا، میں نے اپنا پورا حصہ ان دونوں یتیم بچوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ یہ واقعہ سن کر رونے لگی، لیکن پھر ہمت باندھ کر کہتی ہیں آپ نے اچھا کیا، اپنا حصہ جو یتیم بچوں کو دے دیا، میں تو روکتی نہیں اور آپ کو کبھی میں نے روکا بھی تو نہیں، لیکن اے اللہ کے نبی، اے اللہ جلدی لو بھائی، ایک تو ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے، جلدی لو اور جاؤ، چلیے وہ بات میں اعلان ہو جائے گا تمہارا چاہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ہم نے آپ کو کبھی روکا نہیں، لیکن ہمارے گھر میں بھی 15 دن سے چولہا نہیں جل رہا تھا، اس لیے تھوڑا تھوڑا سا اگر تھیلے میں سے نکال لیتے، 2 مٹھی اس میں سے 2 مٹھی اس میں سے، تو میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا، میرے گھر میں بھی کچھ پک جاتا۔ میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ نہیں دینا چاہیے، دینا چاہیے، حصہ دیا، اچھا کیا یتیم بچوں پر، لیکن 2 مٹھی اس میں سے 2 مٹھی اس میں سے اگر آپ نکال لیتے تو میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ اللہ کے نبی پھر جواب دیتے ہیں عائشہ یتیمی کا درد جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، عائشہ تمہاری ماں بھی زندہ ہے، تمہارے باپ ابو بکر بھی زندہ ہے، یتیمی کا جو درد میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ عائشہ جب میں پیدا ہوا تو پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، 2 مہینے پہلے ہی میرے باپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، میری عمر جب 6 سال کی ہوئی میری ماں یثرب سے مدینے سے لوٹتے ہوئے جب مجھے مقام ابا پر میرے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی کہ یہ دیکھو یہ تمہارے باپ کی قبر ہے، اسی جگہ پر میری ماں کا اٹیک پڑا اور اپنے شوہر کی جدائی میں میری ماں اسی مقام ابا پر مجھے میرے باپ کی قبر دکھاتے دکھاتے اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ اسی دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ 6 سال کی عمر میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا، 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں، یتیموں کی تکلیف میں جانتا ہوں تم نہیں، میرے دل کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ ان دونوں تھیلیوں میں سے 1 مٹھی بھی نکالا جائے، میں نے دونوں تھیلی دونوں بچوں کی۔ اب بتائیے حاتم طائی کیسا لگ رہا ہے محمد رسول اللہ کی سخاوت اور دان کے مقابلے میں؟ اگر ایک خوبی کی وجہ سے کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کے اندر تو وہ ساری خوبیاں پائی جا رہی ہیں، آپ بہادر بھی ہیں، آپ علم شناس بھی ہیں، آپ علم سے محبت کرنے والے بھی ہیں، آپ دانی و خیرات کرنے والے بھی ہیں، آپ کے اندر تو ساری خوبیاں پائی جا رہی ہیں۔ اور اللہ نے سمندر کو کوزے میں اسی لیے بند کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے۔
رسول اللہ کی پوری زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب ایک ایک چیز نہیں بتائی. ایسے بیٹھو جیسے نبی بیٹھتے تھے, ویسے کھاؤ جیسے نبی کھاتے تھے, ویسے پیو جیسے نبی پیتے تھے, ویسے سو جیسے نبی سوتے تھے, ویسے چلو جیسے نبی چلتے تھے, شادی ویسے کرو جیسے نبی کرتے تھے. نہیں, ایک ایک چیز نہیں بتائی بلکہ شارٹ میں کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی میں آئیڈیل ہے. جب پوری زندگی آئیڈیل بنا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بیٹھو ویسے جیسے نبی بیٹھتے تھے, اب لیٹو ویسے جیسے نبی لیٹتے تھے, سو ویسے جیسے نبی سوتے تھے, کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے. اسی طریقے سے نماز ویسے پڑھو جیسے نبی پڑھتے تھے, روزہ ویسے رکھو جیسے نبی رکھتے تھے, حج ویسے کرو جیسے نبی کرتے تھے, زکات ویسے دو جیسے نبی نے دی. الغرض زندگی کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں, جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں, ان تمام شعبوں میں اگر کوئی مکمل پورا اترتا اور کسی کی زندگی کمپلیٹ ہے تو وہ ہستی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس لیے چونکہ وہ نبی آخری تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور چونکہ وہ نبی ساری دنیا کے لیے تھے, اس لیے ساری دنیا کی کتابیں, کوئی ایک مذہب ایسا نہیں ہے دنیا میں, کوئی ایک دھرم ایسا نہیں ہے دنیا میں جو دھرم زندہ ہو اور اس دھرم کی دھارمک کتاب کے اندر محمد رسول اللہ کا نام کسی نہ کسی شکل میں موجود نہ ہو. موجود ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں بھارت میں, اس ملک میں ہندو دھرم کے ماننے والے زیادہ ہیں. اس لیے میں اس معاملے میں تو جوا بھی کھیلنے کے لیے تیار ہوں کہ سب سے زیادہ اور پھر کہہ دوں تورات میں, زبور میں, انجیل میں, بائبل میں, بدھزم میں, گرو گرنتھ میں, دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں, ان تمام دھارمک کتابوں میں سب سے زیادہ اگر محمد رسول اللہ کا نامی اس میں گرامی اگر سب سے زیادہ کسی دھرم کے اندر آیا ہے تو وہ ہندو دھرم ہے. ہندو دھرم سے زیادہ کسی بھی دھرم میں محمد رسول اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اور تعجب تو یہ کہ جتنا زیادہ جس کتاب کے اندر ہے اس کتاب کے ماننے والے اتنے ہی زیادہ اندھے ہیں, ان کو دکھ نہیں رہا. آئیے ایک ایک نام گناتا ہوا چلتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اپنے کچھ نام بتائے. ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہی. میرے کچھ نام ہیں, میرا ایک نام محمد ہے, میرا ایک نام احمد ہے, میرا ایک نام ماہی ہے. آپ نے جو اپنے کئی نام بتائے ہیں یہ سارے نام ویدوں میں موجود ہیں. اب محمد نام کہاں ہے؟ اور پہلے محمد دیکھیں, پھر احمد دیکھیں, پھر ماہی دیکھیں, ایک ایک نام ضرورت پڑے گی تو اور بھی بتا دیں گے. سارے نام ویدوں میں موجود ہیں. اور دیکھو ہندو دھرم کے اندر پہلا نام جو ہمارے ہاں آیا محمد, وہ ہندو دھرم میں کہاں آیا ہے؟ یہ کئی جگہ, کہیں محمد, کہیں محمد, کہیں محمد. अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका. इसका 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18 में भागवत पुराण के यहाँ मोहम्मद आया. अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम. मोहम्मद को हमने बार बार पढ़ा है और फिर मोहम्मद के बाद अंधकार के आ को मोहम्मद की दा से मिलाया है. यही उच्चारण है उसका. ऐसी पढ़ी जाती है वेदों के मंत्र, ऐसे पढ़े जाते हैं. मोहमदांधिकारम, अज्ञान हेतु किरत मोहमदांधिकारम नाशम. मोहम्मद आएंगे, अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करेंगे. यानी मोहम्मद के आने से पहले अंधेरा होगा, जिहालत होगी, तारीकी होगी. मुल्क की, देश की, विश्व की, दुनिया की तारीकी, दुनिया का अंधेरा, दुनिया की जिहालत मोहम्मद के आने के बाद बदलेगी. मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका. मोहम्मद आएंगे, उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, उनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा. इसमें कोई शक नहीं. मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब के अंदर कितना अंधेरा था. जुआ ऐसे खेलते थे, जुए में रकम हार गए. ज़ादुल मआद पढ़ी इब्न क़य्यिम की, तो वो अपना मकान जुए में लगा देते थे.
मकान जुए में हार गए तो वो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और पत्नी भी जब जुए में हार जाते तो अपनी जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। शराब इतनी पीते थे कि शराब के ऐसे रसिया और दिलदादा थे कि दस्तरखान पर जब खाना खाने बैठते थे तो पानी के बजाय शराब की बोतलें वो दस्तरखान पर रखते थे, और खाना खाते वक्त वो शराब ऐसे पीते जाते थे जैसे हम लोग दस्तरखान पर पेप्सी, स्प्राइट और थम्स अप की बोतल रखते हैं, और खाना खाकर ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते जाते हैं। अरब के लोग शराब, पानी की जगह शराब पिया करते थे। ये उनकी घुट्टी में पड़ी पड़ी हुई थी। शराब का हाल ये था कि शराब पीने की वजह से उनको डर ये पैदा हुआ था कि मेरे घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये भी बड़े होकर शराबी न बन जाए और बाप के ऊपर बोझ न बन जाए, इसलिए वो अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। पैदा होते ही अपने बच्चों को मार दिया करते थे, कत्ल कर दिया करते थे। और लड़कियां पैदा होती थी तो फौरन नहीं, 3 साल 4 साल तक उनको पाला जाता था और पाल पोस कर बड़ा किया जाता था। जब वो अब्बू अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगती थी तब मेले का बहाना बनाकर और मेले में ले जाने के बहाने उस बच्ची को ले जाता, जमीन में गड्ढा खोदता जंगल के अंदर और कहता कि बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। और वो मासूम सी गुड़िया जब छोटी सी बच्ची गड्ढे में झांक कर देखती अपनी अम्मी को तो पीछे से धक्का देता और अपनी उस छोटी सी बच्ची को 4 साल 3 साल की बेटी को धक्का देकर गिरा देता और जमीन से मिट्टी उठा उठा कर पूरे जमीन की उस मिट्टी से उस गड्ढे को पाट देता। और फिर जुल्म की इंतहा ये कि जमीन में दफन करने के बाद भी उसी जगह बैठ जाता और उसकी आखिरी सांस के रुक जाने का और आखिरी चीख के रुक जाने का इंतजार करता। और जब पता चलता ये आखिरी चीख निकल गई, अब चीखें नहीं आ रही है, तो समझ लेता कि अब मेरी बेटी मर गई, अब उस जगह से छोड़कर वापस आ जाता। ये जिहालत थी अरब के अंदर। शादियों के तरीके इतने बुरे थे कि मेरे भाइयों एक ही औरत के पास 10-10 मर्द उससे जिना करते थे, और जब कोई बच्चा पैदा होता था तो वो 10 को बुलाती थी और जिसकी गोद में बच्चा रखना चाहती थी रख देती थी। अब जिसकी गोद में बच्चा रख देती थी ये उसी का बेटा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती थी। ये जिहालत थी। अंधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने से पहले अंधेरा होगा और मोहम्मद आएंगे तो इन सारे अंधेरों को नाश कर देंगे। यहाँ मोहम्मद का नाम मोहम्मद आया है। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। कहीं मोहम्मद आया और कहीं मोहम्मद आया। मोहम्मद इस तरह मोहम्मद। तुलसीदास जी ने एक किताब जो लिखी है रामायण, रामचरितमानस। देखिए 2 रामायण हैं, पहले तो अपने जहन को साफ कर लीजिए। 2 रामायण है। असली रामायण जो है जो संस्कृत में है उस रामायण का नाम है वाल्मीकि रामायण, वो वाल्मीकि ने लिखी थी। असली रामायण वही है जिसमें लिखा राम पुरुषमस्त, राम पुरुष है, महान पुरुष इंसान, जिसमें राम को इंसान आज भी लिखा हुआ है। वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें राम को इंसान आज भी लिखा हुआ है। लेकिन उस रामायण के लिखने के वाल्मीकि रामायण के 2000 साल के बाद, और कितने 2 साल के बाद नहीं, बंगाल वालों जरा गौर से सुनना, ऐसा ना हो कि मैं कहूं 2000 और आप समझे 2 साल। भाई आपकी उर्दू अगर कमजोर है तो इसका मतलब हमें दोष मत देना। और ये टाइम भी ऐसा ही है कि हम कहेंगे ब्याज हराम है, आप समझेंगे मौलाना कह रहा प्याज हराम है। तो जरा कान खोल के सुनना। पहली रामायण कौन सी है? वाल्मीकि रामायण। किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। इसमें राम को क्या लिखा? इंसान। आज भी राम को इंसान लिखा है, आज भी बदला नहीं गया, आज भी उसमें राम को इंसान बताया गया। वाल्मीकि की रामायण के 2000 साल के बाद तुलसीदास जी पैदा हुए। वाल्मीकि जी के 2000 साल के बाद तुलसीदास पैदा हुए और तुलसीदास जी ने 2000 साल के बाद एक और रामायण लिखी, जिस रामायण का नाम क्या लिखा रखा? रामचरित
मानस, इसमें उन्होंने कह दिया राम भगवान अस्मि राम भगवान। सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है काटजू, मार्कंडे काटजू, उसने कितना धड़ल्ले से कहा है राम भगवान है ही नहीं, जब भगवान है नहीं तो मंदिर क्यों रखा? वो तो इंसान है, इंसान का टेंपल थोड़ी बनता। ये हम नहीं कह रहे, मौलाना जर्जीस अगर कह रहा होता तो मोदी अभी तक दिलवा दिया होता सलाखों में। अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, मार्कंडे काटजू रह चुका है, इसलिए मोदी जी की हवा ढीली हो रही है, उसको ऊपर केस कैसे करें, पढ़ा लिखा आदमी है, मोदी जी को पढ़ा देगा ABCD, ये तो BA फेल है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज, उसने एक बात और बोली, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कोई आदमी की हिम्मत ना करे मेरे ऊपर केस करने की। कहा उसने मार्कंडे काटजू ने, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता और ये मस्जिद और मंदिर का मसला जो बाबरी मस्जिद और राम मेरे पास आता, मैं 2 मिनट में खारिज कर देता। जब राम इंसान है, भगवान है ही नहीं तो मंदिर कैसा है? मस्जिद की मस्जिद नहीं, वो कह रहा 2 मिनट में मैं इसको खत्म कर देता, और उसी को खत्म करवा दिया गया। ये तो होता ही है। तो मेरे भाइयों में बात ये कहना चाह रहा था कि 2000 साल के बाद एक रामायण लिखी गई, रामचरित जी ने, किसने? तुलसीदास जी ने लिखी, उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस के अंदर कुछ मंत्र हैं, कुछ मंत्र हैं संस्कृत में, कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का तर्जुमा तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण के स्कंद 12 में किया है। तो तुलसीदास जी ने रामायण के रामचरितमानस के इन मंत्रों का तर्जमा जो किया है संग्राम पुराण के स्कंद 12 में, वो आसान हिंदी जबान में जो तर्जुमा किया है, वो तर्जुमा सुनिए क्या है। यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। जब तक मत कोया राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मद सबका समझावे, जब तक मत्ती कोया बिना महामद पार न होया। ये आज भी संग्राम पुराण के स्कंद 12 में ये मंत्र के आसान तर्जुमा आज भी मौजूद है। अब इसका तर्जुमा सुनिए, तर्जुमे का भी तर्जुमा मैं कर रहा हूं, हालांकि इसका जरूरत नहीं है। यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, तुलसीदास जी ने कहा आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, आज मैं ना हिंदुओं की तरफ बोलूंगा ना मैं मुसलमानों के फेवर में बोलूंगा, आज जो कुछ भी मैं बोलूंगा वो वेदों में पुराणों में जो कुछ भी लिखा सही से बताऊंगा। वेद पुराण सत सत भाकूं, वेदों और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगा, किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, जो सच्चाई है वो मैं बताऊंगा। क्या सच्चाई है? देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क चौदवी के चांद के मानिंद चमकेगा, देश अरब